میں تحریک انصاف کا کبھی بھی حامی نہیں رہا. ماشاءاللہ تحریک انصاف سے چاہنے والے 2011 سے مجھے لفافہ اور ٹکریاں دینے والا کرپٹ صحافی ہی نہیں بلکہ میری دوستوں کے ساتھ تصاویر لگا کے جو بے تکلف دوست ہے جب جوانی میں تھے تو ڈانس بھی کیا کرتے تھے. اب بھی اگر کمر نہ ہو تو میں تو گانا لگاؤ تو دل کرتا ہے کہ ذرا کچھ ایک آدھ ٹھمکا لگایا جائے. کیوں نہیں, کس کا نہیں کرتا, آخر میں انسان ہوں, برتن تو نہیں. اس کے باوجود کوئی پسند کرے یا نہ کرے, تحریک انصاف جو ہے اس نے پاکستان کے نوجوانوں کو راغب کیا پولیٹیکل ایشو کی طرف, غلط انداز میں کیا. اس پہ بحث ہو سکتی ہے. پھر ایز خاتون آپ کو اس بات کو اپریسیٹ کرنا چاہیے کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد کو بھی راغب کیا, اور خواتین کی بھی اس تعداد کو سیاسی امور میں دلچسپی لینے کو انسپائر کیا. جو ایسے بیٹھتی ہیں تو کہتی ہیں where are you getting the desired clothes? نہیں وہ تو دیکھنا, وہ تو درجی سچائی, وہ تو but they were not discussing political issues. Good news. تو ایسا کیا ہوا, کیوں چھوڑ دے گا کہ بیٹھے بٹھائے سب کہیں دل نہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دباؤ بہت ہے. اب یہ دباؤ والی کہانی نہ کریں نا. یہ کہنا کہ پاکستان کی ریاست نکے ہونا تو ماں جیسی سی تو نہ کریں نا. قیام پاکستان ہوتے ہی ایک تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کبھی پڑھتے نہیں ہیں. ان کی نظر میں پاکستان کی تاریخ کا آغاز جو ابھی ساس کے رتبے پہ ہے نا, ساس کے رتبے پر, تو ان کی دانش میں پاکستان کی تاریخ شروع ہوتی ہے 1992 سے, جب ورلڈ کپ جیتا تھا. اگر آپ ساس کے رتبے پہ, آپ کسی اسپیشل ساس کسی نہیں اسپیسیفک میں اب آپ دیکھیں نا, اب آپ مجھے گمراہ کر رہی ہیں. میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس ایج گروپ میں ہیں جہاں پر کہ آپ ساس خالی ساس کے ورڈ سے میں نے کہا پوچھ لیتی ہوں کہ کس ساس کی. نہیں, ساس تو دیکھو ایک اتنا جینرک نام ہے, کیا بات کر رہی ہیں کہ ہر گھر میں ساس ہوتی ہے اور جیسے بہو بھی ہوتی ہے, یہ تو نہ کر. تو میں تو جینرک ٹرم میں بات کر رہا تھا. میں پاگل ہوں کہ میں ایسے کسی کو خاص کروں. اچھا ایک وہ ہے, دوسری وہ جنریشن ہے جس کی دانش میں پاکستان کی سیاسی تاریخ شروع ہوتی ہے 2002 میں, جب یہ آیا تھا نا ٹی وی کرنٹ افیئرس کے شو, جس میں مرغوں کی طرح سیاستدان مختلف جماعتوں کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جا رہے ہیں. اب اس سے انہوں نے یہ سمجھا ہے 3 باتیں. نمبر 1, سیاست ایک گندا دھندا ہے, صحافی بکاؤ مال ہوتے. پاکستان کی تباہی کا باعث یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اصل مسائل پر کسی نے توجہ نہیں دی. تو پھر جیسے رب جوڑی بناتا ہے اسی طرح رب نے ایک دیدہ وردی عمران خان, جس نے خوبصورت حسین وجیح آدمی جلندر اور زمان پاک, ایچسن کالج, آکسفورڈ اور کرکٹ ورلڈ کپ, گوری خواتین کا جب مٹھا ہے, ان سے پوری طرح لطف اندوز ہو جانے کے بعد پھر وہ دوبارہ اسلام سے رجوع کرتے. دیکھیے کتنی اچھی بات. اور پھر وہ بیچارے گھر گھر جا کے چندہ اکٹھا کر کے کینسر کے علاج کے لیے ایک جدید ترین شوکت خانم. اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار جیسے کینسر ایک موذی مرض ہے, اس طرح کرپشن بھی ایک موذی مرض ہے جس نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دی. اس سلسلہ وہ میدان میں آئے تو ایک پوری نئی نسل جو ہے وہ انہوں نے ایکٹیویٹ کی. اب کیا ہوا, ایسی گرم ہوا چلی کہ لوگ جانا ہی شروع ہوئے, کہتے جی دباؤ کیا. میں پاکستان کے فوراً بعد میں آپ کو کہہ رہا تھا, حسن ناصر حیدرآباد دکن بھارت کا یہاں والا نہیں, وہاں کے ایک بہت متبول گھرانے کے فرزند تھے. اٹھائے گئے شاہی گیرا لاہور میں مارے گئے. ریٹ ہوئی, ان کی والدہ آئیں, انہوں نے کہا یہ تو میرے بیٹے کی لاش نہیں. کیا یہ دباؤ نہیں تھا؟ 1952 میں پنڈی سازش کیس ہوتی, یہ جو آج بڑا طوفان مچایا جاتا ہے نا, سویلین پر فوجی یہ اس کے تحت کیسے. بھائی صاحب یہ 1951 میں پنڈی سازش کیس ہوا تھا. ان کو ٹرائی کرنے کے لیے 1952 کا ملٹری ایکٹ بنا تھا, اور اس میں کیا سویلین ٹرائی نہیں ہوئے تھے. فیض احمد فیض نام کا شاعر کا نام سنا ہوگا, وہ پنڈی سازش کیس میں تھے نا, وہ تو شاعر تھے. وہ کس پیج پہ ہوئے تھے؟ آپ کو یہ اتنا ہی برے لگتے تھے تو بھائی صاحب آپ 4.5 سال تک ماشاءاللہ 4 سال تک حکومت میں رہے ہیں. آپ نے بوریوں کے حساب سے قوانین پاس کیے. فیض حمید صاحب کی وجہ سے پاکستان FATF سے نکالنی بھی تھی. ٹوٹل 13 سے 14 ملٹری ایکٹ اتنا برا تھا کہ یار اس کو ریموو کرتے تھے. آپ کے ہوتے ہوئے کیا, آپ کو یاد ہوگا
انہوں نے وزیر اعظم کے طور پر مسٹر باجوہ کو دی ایکسٹینشن. ایک انتہائی شریف اور معتبر فوج سے ریٹائر ہوئے جنرل ہے, عسکری ان کا نام ہے, گجرانوالہ سے تعلق. ان کا بیٹا امریکہ کا رہنے والا شہری وہ آیا ہوا تھا, اس نے مختلف افسروں کو خط لکھ دیا کہ جی یہ ایکسٹینشن غلط. وزیر اعظم کون تھے اس ملک کے؟ عمران احمد خان. ان کی فوجی مقرر عدالت میں مقدمہ چلا آج تک جیل. ان کے والد دکھ میں الزائمر کے مریض ہو گئے. ان کی والدہ کو ہفتے میں 3 دن ڈائلسس کروانا ہوتا ہے. رہنے والے وہ گجرانوالہ کے ہیں. وہ ڈائلسس کی وجہ سے وہ بیچاری ان کی والدہ پنڈی شفٹ ہوئی. بچے کو بتایا کس جیل میں رکھا گیا؟ صاحبہ. اور یہ ہر دوسرے دن جو لاہور ہائی کورٹ جو ہے ضمانتیں دے رہا ہوتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے آگے یہ رحم کی درخواست دی گئی کہ جناب ٹھیک ہے بچے کو گرفتار رکھیں لیکن خدا را ایسا کریں کہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیں تاکہ اس کی ڈائلسس کی محتاج ہوئی ماں مہینے میں 1 یا 2 بار اس سے مل پائے. لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر اس شخص کو چکری تک لایا جا رہا ہے. اس بچے کو چکری سے حکم نہیں. ہاؤ ڈیئر یو. واپس کیوں نہیں یاد آئی تو انہیں عدالت؟ یہ عدالت کی ساری ضمانتیں ساری محبتیں جو ہیں یہ تحریک انصافی کے لیے کیوں وقف ہے بھائی؟ کیا یہ سوال اٹھانا غلط ہے؟ یہی تو سوچنے والی بات ہے کہ ان کے لیے فرق کیوں ہے افسوس. اس لیے ہے کہ وہ لڑ لے ہیں اور وہ رہیں گے. اب یہ پروجیکٹ بنانے والے آپ کو یاد ہے کل ایک بھی تقریب ہوئی تھی, آپ ایک صاحب قاضی اینک لگائے بیٹھے تھے, وہی صاحب ہیں جنہیں یہی عمران خان صاحب میر جعفر کہتے رہے. اور انہوں نے ہی کہا تھا 5ویں پشت کی ابلا کی جنگ بنانی ہے. یہ جو سب لوگوں کو یہ جو ٹکر کے لوگ پیدا کیے گئے یہ کس نے بنائے ہیں؟ انہیں تو تقریب خواہ ٹھہرا کر ٹی وی سکرینوں سے ہٹا دیا گیا. اخباروں میں بڑی مشکل سے جو کہ پرانے لکھنے والے تھے ہم اپنا کالم لکھتے رہے, اور اس پہ بھی کالم چھاپنے والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. نمائندوں تو مجھے بڑے دباؤ کا انہوں نے کہا جی کہ صحافی ہیں انتظامیہ ہمارے لیے کالم لکھنا ان کا, ان کی ایڈیٹر رمیز نظامی, لیکن کسی ٹی وی اسکرین پہ میری صورت نہیں دیکھی ہوگی. میں اور لوگوں کا ذکر بھی کرنا چاہتا, کافی آپ کو بھی کچھ آپ کے بھی کو تعلق واسطے بنتے, کچھ آپ کو بھی. اس وقت ہمارے لیے تو کوئی نہیں آیا. اس وقت کسی کو سو موٹو نوٹس یاد نہیں آئے. اس وقت کسی کو بنیادی حقوق کا خیال نہیں آیا. آج چونکہ ساز صاحبہ نے میچ دیکھ رکھا تھا تو میرا کیا قصور ہے؟ آپ بھی ایچ ایس ایم کالج میں گئے تھے اور یہ ہیرو بھی ایچ ایس ایم کالج میں گئے تھے. ایچ ایس ایم کالج میں انقلابی نہیں بنائے جاتے, ٹاؤٹ بناتے ہیں. یہ گورے کا بنایا ہوا کالج ہے جس کا مقصد صرف ایک تھا کہ جاگیرداروں میں سے وہ لارڈ میکالے کے مطابق وہ کلاس پیدا کرنی, کریم آف دا کراپ, کریم آف دی کریپ رادا, جو ہم دیسیوں کو مزید غلام بنائے. اور پھر بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں میں اپنی قوم کو غلام نہیں بننے دوں گا. ایک تو یہ میری قوم, ایک قوم جو ہے یہ پیغمبروں کی ہوتی ہے, انسانوں کی. آل عمران, آل ابراہیم. ہاں اگر قوم عاد و ثمود بنانا چاہ رہے ہیں, عاد و ثمود, میرا خیال ہے اس سے زیادہ معافی کروں تو اجازت دے دو, بس کرو. میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے کل سے, اور اسد عمر سے جتنے پیار اور شفقت سے باقی سب کو مجبور کیا گیا ہے. دیکھو جو آتے ہیں وہ ایک لکھی ہوئی تحریر پڑھتے ہیں, ایک لفظ اپنے پاس سے نہیں بول سکتے. ڈاکٹر شیدی مزاری پروفیسر ہیں, انہیں بھی لکھی ہوئی تحریر پڑھنا پڑی. لیکن جب باری اسد عمر کی آئی کہ جرنیل کا بیٹا اور جرنیل کا بھائی تو اپنے اپنے ہوتے ہیں, تو دکھی دل کے ساتھ اجازت دے لو. خدا کا واسطہ میرا سینہ نہ چاہو. میں نے ویسے ایک اور سوال پوچھنا تھا لیکن خدا کا جب دل ہی ٹوٹ گیا, بہت دکھی دل. چلے نیکسٹ ویک دیکھ لیں گے. تھینک یو سو مچ عزت صاحب, بڑی آج دلچسپ ڈسکشن رہی ہماری. ناظرین یہ میرا دل جلا آپ کے لیے دلچسپ ہے, مجھے تو انٹرسٹنگ ہی لگی. دیکھتے ہیں نیکسٹ ویک بھی کیا ہوتا ہے.